بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو سنا ہے، اور یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد مومنین کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عکس ایک مومن کی زندگی میں جھلکنا بھی چاہیے۔ نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ محبت رسول کا اثر ہماری زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے۔ سیرت طیبہ کا ایک اہم گوشہ ہے عفو و درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اصطلاح میں عفو کہتے ہیں سامنے والے سے بدلہ لے سکتا ہے کوئی اور پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، درگزر کر دے، یہ عفو کہلاتا ہے اصطلاح میں۔ چنانچہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بے شمار واقعات ہیں، ایسوں کو ہمارے نبی نے درگزر کیا ہے، معاف کر دیا ہے جو معافی کے قابل نہیں تھے۔ جانی دشمن کو معاف کیا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے پیارے اخلاق سے پھیلا ہے، نبوی اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، نبی کے حسن سلوک سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ ہمارے نبی نے تو پوری زندگی نہ کسی مرد پہ نہ کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا، ہمارے نبی نے نہ کسی بوڑھے نہ کسی بچے، غلام، خادم، نوکر، باندی کسی کو نہیں مارا ساری زندگی۔ تلوار اٹھانے کی بات تو دور ہے، کسی کو مارا بھی نہیں ہے، کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے نبی کی 10 سال خدمت کی، 10 سالہ مدت میں نبی نے یہ بھی نہیں کہا انس یہ تم نے کیوں کیا یا یہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام پھیلا نبی کے اخلاق سے، نبی کے عفو درگزر سے۔ نجد کی طرف ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی کو جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں، خود شریک ہوں، اور سریہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام گئے ہوں، اللہ کے نبی شامل نہ ہوں۔ تو واپسی میں اللہ کے نبی اور صحابہ کرام آرام کرنے لگے درختوں کے نیچے۔ ہمارے نبی بھی کچھ صحابہ کے کچھ فاصلے پر درخت پر تلوار لٹکائی اور نیچے آرام فرمانے لگے۔ ایک بدو دیہاتی گزر رہا تھا، سوچا بڑا اچھا موقع ہے، سو بھی رہے ہیں اور تلوار شاخ پر لٹک رہی ہے، اس سے اچھا موقع بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ بدو آیا، ہاتھ میں تلوار لی، ہمارے نبی پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور اس دیہاتی نے کہا من یمنعک منی یا محمد، بتاؤ اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ سننا تھا، اللہ کے لفظ میں ایسی طاقت تھی، ایسی جاذبیت تھی، ایسا اثر تھا، وہ مرعوب ہو گیا اور تلوار ہاتھ میں نہ رکی، نیچے گر گئی۔ پھر ہمارے آقا نے تلوار لی اور فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ اس نے کہا آپ کے علاوہ اور کون بچائے گا، آپ سے مجھے بھلائی کی امید ہے۔ ہمارے نبی نے معاف کر دیا، تلوار دی، کہا جاؤ۔ صحابہ نے روکنا بھی چاہا،
ہمارے نبی نے صحابہ سے منع فرما دیا، کہا جانے دو۔ وہ شخص جب اپنے قبیلے میں پہنچا تو کیا کہا، لوگوں میں ایسے شخص کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو روئے زمین پہ سب سے زیادہ بہتر انسان ہے۔ یہ شخص معافی کے قابل تھا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ۔ جان لینے آیا تھا، جان لینے۔ اپنے ضمیر پر جھانک کر دیکھو، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم معاف کر دیتے؟ جان لینے آیا تھا، نبی نے یکسر معاف کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے گوشت میں زہر ملا، زہر میں گوشت کو بھونا، ہمارے نبی کو کہا دعوت ہے۔ ہمارے نبی کچھ اصحاب کے ساتھ گئے تو جیسے ہی زبان پر ہمارے نبی نے گوشت کا نوالا رکھا، فوراً جان گئے اس میں تو زہر ہے، اور ایک دو صحابہ کی تو موقع پر موت ہو گئی تھی۔ وہ عورت پکڑی گئی، اس نے اعتراف بھی کیا کہ یہودیوں نے لالچ دے کر زہر میں گوشت کو بھنوایا تھا، لیکن ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ بتاؤ معافی کے قابل تھی وہ عورت؟ تو سراسر جان پر حملہ آور تھی، لیکن ایسوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اپنا دکھ تو آدمی بھول بھی سکتا ہے، اولاد پر ظلم ہو تو انسان بھولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، حضرت زینب مکے میں تھی، روز سوچتی تھی کہ میں بھی ابا کے پاس مدینہ چلی جاؤں۔ حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا خالہ زاد بھائی ابو العاص سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینے کے لیے جا رہی تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی، قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علل اعلان چلی جائے، یہ گوارا نہیں ہے، لہٰذا کسی بدماش کی تلاش کی جائے۔ حبار ابن اسود جو کہ حضرت زینب کے رشتہ داروں میں سے تھی، حبار ابن اسود نے پیچھا کیا، حضرت زینب جس اونٹنی پر سوار تھی اس پر حملہ کیا۔ جب جانور پر حملہ ہو تو جانور بدک جایا کرتے ہیں، اونٹنی بدکی اور حضرت زینب جو اونٹنی سے نیچے گری ایک چٹان پر گری، اور اللہ کی شان اس وقت حضرت زینب امید سے تھی، حمل سے تھی، حمل بھی ضائع ہو گیا۔ 20-22 سال کی عمر تھی حضرت زینب کی۔ ابو سفیان بھی موقع پر پہنچا، کہا دیکھو تم محمد کی بیٹی ہو، اس طرح علل اعلان نہیں جانے دیں گے، واپس مکہ چلو، چھپ چھپا کر چلی جانا۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-4 دن کے بعد پھر گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، بیمار ہی رہنے لگی، وہ زخم بار بار ہرا ہوتا تھا، حمل جو خراب ہوا تھا، سخت چوٹ جو لگی تھی اوپر سے نیچے گرنے پر، اسی میں حضرت زینب کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ زینب کا قاتل حبار چہرے پر کالا کپڑا باندھ کر منہ چھپائے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے بڑے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہاں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا میں حبار ابن اسود زینب کا قاتل ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، اور کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے کلمہ قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے مسلمان، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ اور آج بھی وہ تاریخ زندہ ہے، نیوز میں اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، 2015 کی بات ہے، امریکہ کی ایک عدالت نے ایک مجرم کو 31 سالہ قید کی سزا سنائی تھی، 31 سالہ قید۔ صلاح الدین کو اس نے قتل کیا تھا۔ صلاح الدین پیزا ڈلیوری کا کام کرتا تھا۔ جب وہ بلڈنگ میں گیا تو بلڈنگ والے نے صلاح الدین کو قتل کر دیا چھری کے ذریعے سے۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہوا، جج نے 31 سال کی قید کی سزا سنائی۔ صلاح الدین کے باپ کو جب پتہ چلا کہ 31 سال قید کی سزا، صلاح الدین کا ابا جو عبد المنعم نام تھا آگے بڑھا، جج کے سامنے گیا اور اس قاتل کو گلے لگایا
اور کہا کہ معاف کرنا اسلام کا بہترین تحفہ ہے، بہترین صدقہ ہے کسی کو معاف کر دیا جائے۔ گلے سے لگایا، معاف کر دیا، جج بھی رو رہے تھے، قاتل بھی رو رہا تھا۔ یہ آج 15ویں 16ویں صدی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا 15ویں صدی ہے، اس کا سچا واقعہ ہے جسے تاریخ جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ 2015 کا واقعہ ہے۔ آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ زندہ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی ساری تاریخ میں عفو درگزر ہی ہے بھائی، ساری تاریخ میں۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن آپ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ جب مکہ فتح ہوا، صحن حرم میں سارے مجرمین تھے۔ ہمارے نبی کو یہ بات یاد تھی کہ انہی لوگوں نے میرے بلال کے ساتھ کیسا ظلم برتا تھا۔ ہمارے نبی کو یاد تھا کہ انہوں نے خباب کو کیسے آگ سے داغا تھا۔ ہمارے نبی کو یاد تھا کہ زنیرہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت سمیہ کی کیسی شہادت ہوئی تھی، ابو جندل کے ساتھ کیا ہوا تھا، بھولے بھالے نہتے غریب مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر بپا ہوا تھا۔ ہمارے نبی کو سب کچھ یاد تھا۔ آج ایک ایک مجرم پریشان تھا، ہر ایک سوچ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ امید بھری نظروں سے ہمارے نبی کو سبھی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے نبی نے پوچھا، بتاؤ کیا سلوک کیا جائے؟ سب نے کہا کہ آپ کریم آدمی ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے بھلائی ہی کی امید ہے۔ ہمارے آقا نے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ بلال کا بدلہ لیا، نہ خباب کا بدلہ لیا، نہ سمیہ کا بدلہ لیا، نہ زریرہ کا بدلہ لیا، نہ عمار کے ابا یاسر کا بدلہ لیا، کسی کا بدلہ نہیں۔ کہا آج میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم۔ آج کوئی ملامت نہیں، کوئی ملامت نہیں، چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو، اللہ تمہیں معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے۔ معافی کا عام اعلان۔ لیکن ایک خوبصورت پل وہ بھی آیا۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان کو بلاؤ۔ یہ کون عثمان ہے؟ عثمان غنی نہیں، عثمان بن طلحہ ہیں، جو زمانے جاہلیت سے ہی عثمان بن طلحہ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی۔ کہا عثمان بن طلحہ سے چابی لے کر آؤ۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، ہمارے نبی اندر گئے، نمازیں پڑھی، دعائیں مانگی۔ باہر نکلے تو بڑے بڑے صحابہ تھے، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان تھے، ابو سفیان تھے، حضرت علی تھے، وغیرہ وغیرہ سب تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش تھی کہ چابی میرے حوالے ہو، خانہ کعبہ کا انچارج میں بنوں، پھر میں ہی خانہ کعبہ کا دروازہ کھولوں گا، بند کروں گا۔ یہ بڑے شرف کی بات ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ آ گئے۔ کہا عثمان یاد ہے جب میں ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا تھا، میری دلی خواہش تھی کہ آخری بار خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھوں، اللہ سے دعا مانگوں، اور میں نے کہا تھا عثمان ایک پل کے لیے دروازہ کھول دو، تم نے منع کر دیا تھا، دور ہٹا دیا تھا کہ نہیں دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا عثمان وہ وقت کیسا ہوگا، جس حالت میں میں ہوں اس حالت میں تم ہوگے، اور جس حالت میں تم ہو اس حالت میں میں ہوں گا۔ اور تم اس بات پر ناراض ہو گئے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر داخلہ لیے بغیر میں چلا گیا تھا۔ اللہ نے آج وعدہ پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، عثمان تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تم خالی ہو۔ لیکن عثمان میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا، وہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ لو چابی، ہمیشہ ہمیش کے لیے لے لو، قیامت تو آ سکتی ہے، یہ چابی تیرے خاندان میں ہی رہے گی، کوئی ظالم ہی تم سے چھین سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، اخبار مکہ میں یہ بات آئی تھی کہ آج بھی اس خاندان میں، وہ شیبی خاندان کہلاتا ہے، چونکہ عثمان بن طلحہ کے چچا زاد بھائی شیبہ نام تھا،
آج تک شیبہ کی نسل میں وہ چابی ہے۔ بہت سارے ظالم حکمران آئے، حجاج بن یوسف کا دور آیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پر کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اس خاندان کے پاس وہ چابی رہی اور انشاءاللہ چابی رہے گی، چونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے تو کون چھین سکتا ہے۔ کیا حسن سلوک ہے، ہمارے نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ احسان دیکھ کر عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست ہیں، سگے چچا بھی ہیں۔ چچا اور بھتیجا جب ہم جوڑی ہو، عمر ایک ہو دونوں کی، تو وہ جگری دوست بھی ہوتے ہیں، صرف چچا بھتیجا کا رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ میں پلے بڑے ہوتے ہیں، دوست بھی ہیں، چچا بھی ہے، ایک بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے نبی نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے جتنے شہید ہوں گے، سب شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا محبت تھی۔ لیکن جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے۔ شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی ابن حرب، سیاہ فام تھا، حبشی تھا وہ، وحشی ابن حرب، جبیر ابن مطعم کا غلام تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارا کام صرف حمزہ کو قتل کرنا ہے، اگر تم کامیاب ہو گئے تو غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ وحشی ابن حرب کہتے ہیں کہ میں جنگ احد میں آیا، ایک پتھر کی چٹان کی اوٹ میں چھپ کر تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نڈر بہادر تھے، دلیری تھی ان کے اندر، جس طرف جاتے تھے کایا پلٹ دیتے تھے۔ چنانچہ میں جس پتھر کی چٹان میں چھپ کر تھا، اس کے سامنے سے ہی حضرت حمزہ کا گزر ہوا، میں نے زور سے نیزہ پھینک کر مارا، جو ناف کے نیچے لگا اور پیٹ کے اندر سے آر پار ہو گیا۔ ایسی کاری ضرب لگی، حضرت حمزہ وہیں گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ پھر ہندا آئی حضرت حمزہ کے پاس۔ ہندا نے کیا کیا؟ مسلح کروایا۔ مسلح کہتے ہیں ناک کان وغیرہ عضو کو کاٹ لینا۔ حضرت حمزہ کے کان بھی کاٹے گئے، ناک بھی کاٹے گئی، آنکھوں میں برچھے مارے گئے۔ یہ وہ شہید ہے اسلام کا کہ شہادت کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی ان کے عضو نے قربانیاں پیش کی ہیں، یہاں تک کہ کلیجہ نکالا گیا سینہ چاک کر کے، اور ہندا نے کچا چبایا، اندر نگل نہ سکی۔ بڑا ظلم ہے، داستان ہے یہ ظلم کی۔ ہمارے نبی کو خبر ہوئی، اللہ اکبر، ہمارے نبی نعش حمزہ پر آئے، دیکھا تو بے ہوشی طاری ہو گئی، ایسے نڈھال ہو گئے، چونکہ چچا ہے پھر دوست ہیں۔ ہمارے نبی نے اس موقع پر کہا تھا، اللہ کی قسم میں اپنے چچا کے بدلے 70 کفار و مشرکین کا مسلح کروں گا، ناک کان کاٹوں گا۔ پھر ہمارے اللہ نے تنبیہ فرمائی، ایسا کیوں کہتے ہو؟ بدلہ تو ظلم کا اتنا ہی ہے جتنا ظلم ہوا ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور آپ معاف کرو، صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے آقا نے اسی موقع پر فرمایا تھا، اگر عورتوں کے لیے نوحہ کرنا، رونا چلانا، سینہ کو بھی کرنا جائز ہوتا، آج میں عورتوں کو حکم دیتا کہ میرے چچا کی نعش پر نوحہ کریں، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ وہی وحشی ابن حرب جب مکہ فتح ہوا، مکہ چھوڑ کر طائف بھاگ گیا۔ لوگوں نے کہا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دامن مصطفیٰ میں جا کر لپٹ جاؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وحشی ابن حرب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے اچانک آیا، کلمہ پڑھ کر سامنے آیا۔ کہا کون وحشی؟ کہا ہاں۔ ہمارے نبی نے پوری داستان سنی، کیسے میرے چچا کو قتل کیے، ساری داستان بالتفصیل سنی۔ پھر ہمارے آقا نے فرمایا، وحشی تمہارا ایمان قبول ہے، تم مسلمان ہو، لیکن جب تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ گے میرا چچا یاد آئے گا، میرا دل ٹوٹے گا، اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اے وحشی تم مسلمان ہو لیکن سامنے سے چلے جاؤ، میری نگاہ کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ بھی معافی کے قابل تھا، میرے آقا نے معاف فرما دیا۔ پھر ہندا بھی آئی تھی،
جس ہندا نے نبی کا کچا کلیجہ چبایا تھا، ہندا کو بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، تو ہندا کیا کہتی ہیں؟ سارے شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض اور خراب ترین شہر آپ کا تھا میری نگاہ میں، مدینہ سب سے مبغوض ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، لیکن اے نبی 1 منٹ کی بات ہے، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، سارے شہروں میں سب سے خوبصورت شہر آپ کا، سارے چہروں میں سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا بن گیا ہے۔ کتنوں کو ہمارے نبی نے معاف کیا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے نمونہ بھی ہے۔ غیروں کو چھوڑو، اپنوں کو، عزیزوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا کوئی۔ امام منذری نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں اس بات کو نوٹ کرو، کتنی سخت وعید ہے اس میں، اللہ اکبر۔ حدیث نقل فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے پاس جاتا ہے، یا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ سامنے سے کہتا جا جا میں تجھے معاف نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس سے کہہ دو کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر کے سامنے نہ آئے، ایسے شخص کو میں جام نہیں پلا سکتا۔ یہ معافی ہے بھائی، معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ آج ہر شخص دیوانہ بنا پھرا ہے، زندگی بھر ایک دشمنی لے کر معاف نہ کر کے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے آنکھوں میں، رشتہ دار کی موت ہے، میت ہو گئی، جنازہ قبرستان پہنچا اور رشتہ دار ڈائریکٹ قبرستان آتے ہیں، گھر پہ نہیں۔ کیا دشمنی ہے؟ مرنے والا بیچارہ مر کے چلا گیا، تم اس کے گھر پہ نہیں آتے، ڈائریکٹ جنازہ گاہ میں پہنچتے ہو۔ شرم کرو، اللہ کے لیے شرم کرو، اب تو معاف کر دو۔ لوگ معاف نہ کر کے مرنا پسند کر رہے ہیں اور حوض کوثر سے دوری بنانے کی فکر میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کیا حال ہوگا؟ ہو سکتا ہے جس محشر کے عالم میں انبیاء بھی گھٹنے ٹیک دیں گے غضب خدا بندی کو دیکھ کر، جہنم کے جوش و خروش کو دیکھ کر، اس وقت اگر اللہ یہ کہہ دے معافی مانگنے آئے ہو، میرے بندے بھی گئے تھے تمہارے پاس، معاف کر دو، تم نے انکار کر دیا تھا، آج معافی کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق ضرورت مند تم ہو، میں کیسے معاف کر دوں؟ اللہ سے معافی لینا ہے تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو۔ آج چچا ہے، خالہ ہے، خالو ہے، رشتہ دار ہے، سگا بیٹا ہے، سگا باپ ہے، دشمنیاں چل رہی ہے، اور کب تک چلتی ہے؟ اللہ معاف کرے، موت تک چلتی، لوگ مر جاتے ہیں دشمنی میں۔ کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر تم پر ظلم ہوا ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے؟ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اس امت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ابو جہل ہے۔ مکہ فتح ہوا تو اکرمہ جدہ میں سمندر پہ تھا، ساحل سمندر پر جہاز پر سوار ہو گیا۔ اکرمہ کی بیوی ہمارے نبی سے کہتی ہے، ام حکیم نام ہے، کہ میرے شوہر کو امان دے دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو امان ہے، معاف ہے۔ بھاگتی ہوئی گئی ام حکیم، جدہ کے بندرگاہ پر پہنچی، کشتی پر سوار ہوئی، کشتی والے سے کہا تم تیز بھگاؤ اور وہ جو سامنے کشتی جا رہی ہے اس کے مقابل لے کر چلو۔ دونوں کشتیاں جب آپس میں ملی تو اکرمہ سے کہا کہ چلو میں نے محمد سے امان مانگ لی ہے، معافی نامہ لے کر آئی ہوں۔ واپس ہوئے اکرمہ، مسجد نبوی پہنچے تو کیا کہا؟ ہمارے نبی منبر سے کھڑے ہو گئے، باہر نکلے مسجد کے، اور اکرمہ کو کہا مرحبا مرحبا مرحبا۔ لوگ حیران، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے، کہا ایک شخص کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا معافی کی مثال پیش کی ہے ہمارے آقا نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، ہمارے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا طائف کے دن،
جب میں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کیا تو ان لوگوں نے اچھا ہمارے نبی کی امی جان حضرت آمنہ کے حوالے سے طائف والے رشتہ دار بھی بنتے تھے، ہمارے نبی کے رشتہ دار بھی بنتے تھے، تو رشتہ داری کا بھی ایک حق تھا، ایک پہلو تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانا پانی دیتے۔ ان لوگوں نے شہر سے نکال دیا، ہمارے نبی تو یہاں سے سفر کر کے گئے تھے مکہ سے۔ آج بھی مکہ سے طائف جاؤ تو کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں کہ نہیں؟ اے سی بس پر جاؤ، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چاہے اے سی بس ہو یا نان اے سی بس ہو، تھکاوٹ تو ایک انسان کی فطری چیز ہے۔ ہمارے نبی کیسے گئے ہوں گے اس زمانے میں؟ تھکاوٹ ہے، لیکن شہر والوں نے کہا شہر میں رکنے کی بھی اجازت نہیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، چلے جاؤ، شہر سے باہر چلے جاؤ۔ نوجوانوں نے پتھر برسائے۔ جن 3 سرداروں کے بیٹوں کو ہمارے نبی نے اسلام کی دعوت دی تھی، عبد یالیل، حبیب وغیرہ وغیرہ، جب ان کے بیٹے ہمارے نبی کی خدمت میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو گلے لگا لیا ہمارے آقا نے۔ پچھلی باتوں کو ہمارے آقا نے بھلا دیا، اور بھلانا بھی چاہیے۔ پچھلی چیزوں کو بھلاؤ اگر تم عاشق مصطفیٰ ہو، ورنہ لوگ کیا لے کر دنیا سے جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کیا حقیقت ہے بلبلے کی؟ بارش ہوتی ہے، بلبلے نکلتے ہیں، پھر بلبلے 1 منٹ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے، ابھی کوئی بیماری ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب انسان دنیا سے چلا جائے اور ایک دشمنی لے کر چلے جائے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں اپنا دل صاف رکھو، سامنے والا معاف کرے یا نہ کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اپنی طرف سے پہل کرو کہ میں انشاءاللہ معاف کر دوں گا سب کو، کوئی بھی آئے، مجھے نبی سے جام کوثر پینا ہے، نبی کی شفاعت چاہیے۔ رشتہ دار ہو، عزیز ہو، ماں ہو، باپ ہو، جتنے بھی ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، عام مومنین ہو، انسان ہی سے تو غلطی ہوتی ہے۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان فرشتے نہ بن جائے۔ خطا، نسیان اور بھول چوک اور غلطیوں سے مرکب ہے انسان۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی دودھ کا دھلا ہے، اور اگر دودھ کا دھلا ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور اللہ خوش ہوتا ہے انسان گناہ کرنے پر، اللہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم معاف کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔